متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کی پہلی 3 آیات، اور پھر 54 اور 55 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے، دوسرا کلام میں سے ہم حوالہ تلاوت کریں گے۔ اے بھائیوں، اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ 54 اور 55 آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔
آمین. سو عید قیامت المسیح آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. لکھا ہے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. میرے ساتھ زور سے بولے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیری فتح، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. بائبل مقدس کے اندر موت کی فلسفی یہ ہے کہ موت گناہ کے سبب سے آئی اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے آج ہم یہ سیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ موت کو موت کیسے آ گئی، موت کے اندر موت کیسے آئی. یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے موت کو موت آ گئی. جب یسوع جی اٹھا پھر موت کا اثر ختم ہو گیا. جب یسوع جی اٹھا پھر موت کا اختیار بھی ختم ہو گیا. سو جب ہم موت کا نام سنتے ہیں، موت کا ذکر سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. موت کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم جب اپنے عزیزوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے تو موت کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں سے شاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. موت ایک ایسا ہتھیار ہے اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ موت کو موت کیسے آئی. ہیلیلویا. باغ عدن کے اندر خدا نے آدم سے کہا تھا جس روز تو نے یہ پھل کھایا اس دن تو مر جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم پھر بھی نہیں مرا. وہ کئی سال زندہ رہا لیکن وہ روحانی طور پر مر گیا اور پھر ایک وقت آیا وہ جسمانی طور پر بھی مر گیا. موت ایک ایسی قوت ہے، طاقت ہے. موت کی تعریف بائبل مقدس اس طرح سے کرتی ہے. موت جدائی ہے. آدم خدا سے جدا ہو گیا. موت کا مطلب، موت کی تفسیر منتقل ہونا. موت کا مطلب ہے خروج کر جانا. یہ تمام تفاسیر بائبل مقدس کے اندر ہے. ہر ایک ہستی، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، چاہے وہ ادنا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کوئی پیسے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک انسان کو موت نے مارا ہے. موت کے شکنجے سے کوئی بھی نہ بچ. موت ہر ایک چیز پر، کیونکہ یہ قانون باغ عدن سے لاگو ہو گیا کہ تو خاک ہے اور خاک میں جس روز تو نے یہ کھایا تو مر جائے گا. یہ قانون انسان پر، آدمیت پر، بشریت پر یہ لاگو ہو
جائے گا. یہ موت کی حقیقت ہے. یہ موت کی حقیقت ہے. موت سے کوئی آج تک نہیں چھوٹا. آپ کہیں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو موت سے بچ گیا، جس کو موت نہ آئی ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ ایلیا اور ہنوک. لیکن عالم اس بات کی تفسیر کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب کے مطابق ایلیا اور ہنوک کو بھی موت آئے گی. وہ پھر آئیں گے، انہیں پھر سے موت آئے گی. کوئی موت سے نہیں بچے گا. رسولوں پر موت آئی، بادشاہوں پر موت آئی، پیغمبروں پر موت آئی. یہاں تک جس نے یہ دعویٰ کیا تھا میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں، میں اور باپ، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، جس نے مجھے دیکھا، اس نے باپ کو دیکھا. جس نے یہ فرمایا راہ، حق اور زندگی، جس نے یہ فرمایا قیامت اور زندگی، جس نے یہ فرمایا اچھا چرواہا، جس نے یہ فرمایا بھیڑوں کا دروازہ، جس نے یہ فرمایا زندگی کا پانی، جس نے یہ فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس کو بھی موت نے نہ چھوڑا. یسوع مسیح بھی موت کی آغوش میں سویا. یسوع مسیح بھی مر گیا. لیکن یاد رکھیں، یسوع مسیح کو جو موت آئی، یسوع مسیح میں گناہ نہیں تھا. یسوع مسیح نے پکار کر یہ کہا تھا، کون ہے جو تم نے مجھ پر گناہ؟ کتنے لوگوں نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا. نہ تاریخ میں یسوع پر کوئی گناہ ثابت ہوا، نہ تاریخ کے اندر کوئی گناہ ثابت کر سکا، اور نہ موجودہ وقت میں کوئی گناہ ثابت کر سکا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا. اعتراض کرنے والے باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ انگلی اٹھائیں گے. یسوع ہمارا منجی ہے، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. کسی نے چاند پر تھوکا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کسی نے چاند پر تھوکا تھا تو کیا ہوا تھا؟ یسوع پر بھی الزام لگانے والے شرمندہ ہوتے ہیں. یسوع پر بھی الزام لگانے والے شرمندہ ہو جائیں گے. یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا. عدالتوں کے اندر ہر ایک یہ کہتا تھا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. یسوع مسیح بے گناہ تھا، اور پلاطوس نے سب کے سامنے پیالہ منگوا کر پانی سے اپنے ہاتھ دھو کر کہا کہ یہ شخص راست باز ہے، میں اس میں گناہ نہیں پاتا. یسوع کو جو موت آئی، موت کی بھی ایک شان ہے. کوئی شوگر سے مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سے مر جاتا ہے. کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، لیکن یسوع مسیح کی موت کا سبب جو ہے وہ یسوع کا گناہ نہیں ہے. یسوع مسیح کی موت کا سبب جو ہے وہ میں ہوں. کیا سبب ہے؟ یسوع مسیح کی موت کا سبب کیا ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہماری بدکاری ہے، وہ ہماری لعنتیں ہیں، وہ
مسیح. ہیلیلویا. یسوع مسیح بے گناہ تھا. جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے دیکھا تو اس سے کیا کہا تھا؟ دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس نے جس کو برا کہا، جو گناہوں کی قربانی کے لیے، جو کامل قربانی کے لیے، جو افضل قربانی کے لیے، جو پاک قربانی کے لیے، جو روحانی قربانی کے لیے آیا، وہ یسوع مسیح خدا کا برا ہے، جسے یوحنا دیکھ کر یہ کہتا ہے دیکھو وہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح خدا کا برا، پاک برا ہے، بے عیب برا ہے، بے گناہ برا ہے، گناہ سے مبرا ہے، وہ پاک ہے، کامل ہے، زندہ ہے. وہ پاک برا جس کی طرف دیکھ کر یوحنا کہنے لگا کہ یہ خدا کا برا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. یسوع مسیح کی موت ہمارے گناہوں کا باعث، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے وہ مر گیا. ادروائز ایک دن یسوع مسیح کو اس کے شاگرد ساتھ تھے اور وہ یروشلم جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے جاتے ایک جنازہ سامنے سے چلا آتا تھا، اور وہ جنازہ ایک بیوہ عورت کا جوان بیٹا مر گیا تھا. نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا مر گیا تھا. تو یسوع نے جب انہیں دیکھا تو یسوع کو ترس آیا، اور یسوع نے پاس جا کر کہا کہ ٹھہرو. وہ سمجھے شاید چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، شاید کوئی عزیز ہے، لیکن یسوع نے جب اس کو دیکھا تو یسوع نے اس کی موت کو موت رہنے نہیں دیا. یسوع نے اس شخص کو زندہ کر کے یہ ثابت کیا کہ یسوع مسیح کا اختیار موت پر بھی ہے، یسوع مسیح کا اختیار قبر پر بھی ہے، یسوع مسیح کا اختیار قبرستان پر بھی ہے. یسوع مسیح نے اسے قبر میں جانے نہیں دیا، اسے زندہ کر دیا. اور جب یائر کی بیٹی مر گئی تو یسوع اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مری نہیں، یہ سوتی ہے. یائر کو کہنے لگے کہ سردار وہ مر گئی ہے، استاد کو تنگ نہ کر، چھوڑ دیا. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے یہ مر گئی ہے. یسوع کہتا ہے یہ مری نہیں، یہ سوتی ہے. اور یسوع نے اس بچی کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا تلیتا قومی، اے چھوٹی بھیڑ، اے چھوٹی بیٹی اٹھ. اور وہ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی. یسوع مسیح کا اختیار موت پر ہے. یسوع 4 دن کے مردہ لازر کو ایک بار کہہ دے کہ لازر قبر سے، اے لازر قبر سے باہر نکلا. لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ جاتا ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح موت اور قبر پر اختیار رکھتا ہے. غور کیجئے، جو مردے اٹھاتا ہے، جو بدبودار مردے جن میں سے 4
اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پنجوری ہیلیلویا۔ جو مردوں کو اٹھاتا ہے، جو لاشوں کے اندر سانس کو ڈال دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو قبرستانوں کے قبرستان خالی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرا یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا، وہ یسوع مسیح ہے۔ اب عقل سلیم جو ہے یہ قبول نہیں کرتی، یہ تسلیم نہیں کرتی کہ یسوع مسیح کیسے مر گیا۔ اگر اس میں قدرت ہے، اختیار ہے، تو پھر وہ مر نہیں سکتا۔ اگر یسوع خدا ہے تو پھر وہ مر نہیں سکتا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ یسوع کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر وہ مر کیسے گیا؟ یاد رکھیں، یسوع کامل انسان اور وہ کامل انسان تھا تو مر گیا، وہ کامل خدا تھا تو وہ جی اٹھا۔ ہیلیلویا، وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے اور کتاب مقدس یہ فرماتی ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، اسے مرنا تھا۔ کس لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے۔ اور بائبل میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہیلیلویا۔ جیسے لوگ اپنے مردے دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو بھی ایسے ہی بڑی تعظیم سے، بڑی عزت سے، بڑے ادب سے یسوع مسیح کا فیونرل بھی کیا۔ 50 شیر، مر اور عود یہ مسالے لے کر یسوع مسیح کو کفنایا، کفن پہنایا، وہ پٹیاں ریپ کیا، لپیٹ دیا گیا، اور دستور کے مطابق رسومات ادا کی گئی، تدفین کی، اور یسوع مسیح کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ اور جس قبر کے اندر یسوع کو رکھا گیا وہ قبر کس کی تھی؟ یوسف کی۔ وہ یسوع کی اپنی قبر نہیں تھی۔ یہودی دستور کے مطابق لوگ مرنے سے پہلے اپنی قبر خریدتے تھے، اپنے لیے جگہ خریدتے تھے۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم نے بھی اپنے لیے قبرستان خریدا اور بعد میں اپنی بیوی کو وہاں پر دفنایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ، جو عظیم بادشاہ ہو گزرا ہے، جب وہ بھی مرا تو اس نے بھی ایک قبرستان خرید رکھا تھا، اسے بھی وہاں پر دفنایا گیا۔ اسی طرح یوسف نے بھی اپنے لیے ایک قبر بنوا رکھی تھی اپنے مرنے سے پہلے۔ یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ وہ قبر بنواتے تھے، چٹانوں کے اندر کھدوا دیتے تھے، اور جب کوئی مر جاتا تو اسے لے جا کر اس کی قبر کے اندر رکھ دیتے اور اسے دفنا دیتے اور پتھر آگے رکھ دیتے، اور وہ اس کی یادگار بن جاتی کہ یہ شخص اس جگہ پر دفن ہے، یہ قبرستان، یہ قبر، یہ جگہ اس کے نام سے ہے۔ لیکن یسوع نے اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی، یسوع بھی ایک یہودی تھا، یسوع نے
نے کبھی بھی اپنی موت کا ذکر تو کیا، لیکن اس نے جب بھی ذکر کیا اس نے کہا میں مر جاؤں گا اور میں جی اٹھوں گا، اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن اسے پھر کھڑا کر دوں گا۔ یسوع مسیح نے جب بھی ذکر اپنی موت کا کیا، یسوع نے یہ کہا کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، میں دکھ سہوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح کو اس قبر کے اندر رکھا گیا۔ یہ قبر ادھار کی قبر ہے، یہ قبر یسوع کی قبر نہیں ہے، یہ قبر یوسف کی قبر ہے، اور یہ شو کرتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک انسان کی قبر ہے، اور جس میں یسوع مسیح کو رکھا جائے گا یہ انسانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ قبر انسان کی بشریت کی آدمیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے یوسف کو پیچھے ہٹا کر، یسوع مسیح نے انسانوں کو پیچھے ہٹا کر، یسوع مسیح نے بشریت کو پیچھے ہٹا کر، یسوع مسیح نے آدمیت کو پیچھے ہٹا کر، وہ قبر جو تھی وہ قبر میری تھی، وہ قبر جو تھی وہ آپ کی تھی، اس میں ہم نے جانا تھا، اس میں ہم نے سزا پانی تھی، لیکن یسوع مسیح سارے انسانوں کو ہٹا کر خود اس قبر کے اندر چلا گیا، اور اس قبر میں سے تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا۔ ہاللویا! یہ قبر جو تھی یہ یسوع کی قبر نہیں تھی۔ یسوع کسے نہ ادار نہیں کرتا۔ یسوع کو وہ قبر دی تھی، وہ قبر آج بھی خالی ہے۔ یسوع اس میں نہیں ہے۔ ہاللویا! یسوع اس میں نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے نبی پیغمبر، میں صبح بھی بتا رہا تھا، جتنے بھی مرے وہ ماری گئے، ان کی قبریں، ان کی قبروں کے اوپر لکھا ہے یہ فلاں ہے، اس کی پیدائش کا دن یہ ہے، اس کی مرنے کا دن یہ ہے، لیکن یسوع کی قبر پر جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے یسوع کی قبر پر؟ He is not here, He is risen. وہ یہاں نہیں ہے۔ یسوع کی قبر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یروشلم کے اندر یسوع کی خالی قبر کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ He is not here. وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ ہاللویا! یسوع مسیح کی صلیب خالی ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی قبر بھی خالی ہے، یسوع قبر کے اندر نہیں ہے۔ اور میں نے ایک سرمن میں بتایا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے عالم مفسر عالی جناب کے ایم ناصر صاحب گجرانوالہ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری کے بانی، وہ ایک جگہ پر سرمن دے رہے تھے اور انہوں نے بتایا، 1984 کی یہ بات ہے، انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے اندر یسوع مسیح کا کفن موجود ہے، وہ کفن آج بھی موجود ہے۔ تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یسوع کا کفن مل گیا۔ انہوں نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ یسوع کا کفن مل گیا ہے، اس بات سے خوش ہو کہ یسوع مسیح کفن کے اندر نہیں ہے، اس کا کفن بھی خالی ہے۔ ہاللویا! اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے، اور اس کا کفن بھی خالی ہے۔ ہاللویا! یسوع مسیح قبر میں سے نکل کر، گور میں سے نکل کر اب باپ کی گود میں ہے، اب باپ کے پاس ہے۔ ہاللویا! اس قبر پر
کی میں بات کر رہا ہوں. اس قبر پر جب یسوع کو قبر کے اندر رکھا گیا تو کہنے لگے کہ یہ جب زندہ تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور میں پھر جی اٹھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کر کے اس قبر پر کیا کریں, پہرا بٹھائیں. 60 فوجیوں کا پہرا ادھر لگا دیا گیا اور پھر ایک اور کام کیا, سیل کر دیا, مہر لگا دی اور مہریں لگائی گئی. جو کوئی اس پتھر کو ہٹائے گا اسے مار دیا جائے گا. یہ رومی گورنمنٹ, رومی اختیار ہے اس پتھر پر, یہ سیاسی اختیار ہے, یہ گورنمنٹی اختیار ہے. اس پتھر پر مہریں لگ گئی, پہرے والے بیٹھ گئے اور کلام میں لکھا متی کی انجیل کے 28ویں باب کے اندر جب فرشتہ اترا, اس کی تجلی, اس کی شکائنا کو, اس کی گلوری کو دیکھ کر, اس جلال کو دیکھ کر لکھا ہے کہ وہ پہرے دار کانپ گئے, وہ مردہ سے ہو گئے, وہ کانپنے لگے. خدا کے جلال کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس جلال کو تو موسیٰ بھی دیکھ نہیں پایا. اس جلال کے آگے یہ کیسے ٹھہر سکتے تھے جب خدا کے فرشتے اس کا جلال, جب روح قدس نے اس قبر کو وزٹ کیا, یہ نگہبان کانپ گئے اور وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے اور جا کر شہر میں اپنے افسران کو کہنے لگے کہ یسوع جی اٹھا ہے. انہوں نے گواہی دی اور آگے سے جواب یہ ملا, ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ متی کی انجیل کے 28ویں باب میں پڑھ لیں. انہوں نے کہا ہم تمہیں دولت دیں گے, پیسے دیں گے, تم یہ کہنا کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور اس کی لاش کو چرا کے لے گئے تھے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے, جنہوں نے یسوع کی قبر میں اس کے جلال کو, اس کی گلوری کو دیکھا, اس کے شکائنا کو دیکھا ہے, وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ بات چھپائی نہیں گئی ہوگی. وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر یہ بتاتے ضرور ہوں گے کہ ہم نے یسوع کو زندہ ہوتے دیکھا ہے اور ہمیں انہوں نے منع کر دیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اس جلال کو, اس قدرت کو دیکھا, ہم ڈر گئے, ہم بھاگ گئے. ہم نے یسوع کو قبر میں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے. یہ گواہی دیتے تھے یسوع مسیح زندہ ہے. یہ وہ پہرے دار, اس قبر پر لگی مہریں, یہ اختیار, یہ سیاسی اختیار, یہ اتھارٹی, یہ سیلز, یہ مہریں, یہ اپنی طرف سے یہ یسوع کو ہمیشہ کے لیے اس قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہیلیلویا. رومی گورنمنٹ اور یہودی یسوع کو ہمیشہ کے لیے قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں. تالے لگا رہے ہیں, سیلے لگا رہے ہیں, پہرے دار بٹھا رہے ہیں. جب اس کا جلال آیا, جب وہ زندہ ہونے لگا, تو میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے اس پتھر کو ہٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی پہاڑ, کوئی دیوار, کوئی پتھر انسان کو نجات پانے سے روک نہیں سکتا. انسان کی نجات یسوع کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے سے مکمل ہو چکی ہے. اب کوئی پتھر روک نہیں سکتا. ہیلیلویا. یسوع مسیح, میں یہ آپ کے یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوں. کس کے بارے میں بتا رہا ہوں؟ آپ کے یسوع کے بارے میں. آپ سمجھتے ہیں آپ کا یسوع کتنی قدرت والا ہے. ہیلیلویا. فرشتوں نے شہادت دی. وہ فرشتے جو وہاں پر تھے انہوں نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں تم
وہ اپنے کہنے کے مطابق اس کی قبر گواہی دیتی ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اس کا کفن گواہی دیتا ہے، وہ پہرے دار گواہی دیتے ہیں، اور وہ پتھر بھی گواہی دیتا ہے جسے ہٹایا گیا ہے۔ آج بھی یروشلم میں وہ ہے، وہ بھی ہٹا ہوا سائیڈ پہ کھڑا ہوا بتاتا ہے مینوں سائیڈ پہ کیوں لایا گیا ہے، میں کیوں سائیڈ پہ ہوں، کیونکہ میں اس قبر کو بند نہ رکھ سکا، میں ہٹ گیا اور خدا کی قدرت نے یسوع کو زندہ کر دیا۔ ہیلیلویا، یسوع مسیح زندہ ہے۔ ایک دن یوحنا رسول، جسے محبت کا رسول بھی کہا گیا ہے، جس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دیکھ اب یہ تیری ماں ہے، اور مقدسہ مریم سے کہا تھا کہ دیکھ یہ تیرا، وہی رسول جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، وہ رویا میں آسمان پر چلا گیا، اور جب آسمان پر گیا اس نے وہاں پر خدا کے تخت کو، اس کی قدرت کو، نظاروں کو دیکھا، اور اس نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو وہاں پر دیکھا جس کے آگے میں مردہ سا ہو گیا، اور میں اس کے پاؤں میں گر پڑا، اور اس شخص نے یوحنا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں عبدالآباد زندہ ہوں، اب موت کا اختیار مجھ پر نہیں ہے، میں دوبارہ مرنے کا نہیں ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا۔ ایک شخص نے مانگا بھی تھا کہ جی مینوں تعارف کرایا جائے، میں کنج ماننا یسوع زندہ ہے، جب تک میں پسلی میں ہاتھ نہ، ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی نہ پھیروں، نو نو نو، یسوع اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہیلیلویا، توما مبارک ہے وہ، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ میں زندہ ہوں، میں موت پر فاتح ہوں، میں قبر پر فاتح ہوں، میں عبدالآباد زندہ ہوں۔ یہ کتنی لمٹ ہے جی عبدالآباد، یہ کتنی لمٹ ہے عبدالآباد؟ 200 سال، 5000 سال؟ یسوع کتنے سال زندہ ہے؟ 10,000 سال؟ کتنے سال وہ زندہ رہے گا؟ کروڑوں سال، اربوں سال؟ وہ کتنے سال زندہ رہے گا؟ سال ختم ہو جائیں گے، دن ختم ہو جائیں گے، چاند اور سورج زمانوں کا امتیاز کرتے ہیں، زمانے ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ وقت گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رہے گا نام صداقت کا مسیحا یسوع عبدالآباد زندہ رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ٹھیک ہے، ہیلیلویا، 5 باری ہیلیلویا۔ یس، ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کی تعریف ہو۔ ہم کسی مردہ کے پیچھے نہیں ہیں، ہمارا خدا
آپ جانتے ہیں یسوع ہمارے درمیان بھی موجود ہے. ہاللویا. زوردار تالیاں. جو موجود ہے، جو زندہ ہے ہمارے درمیان. ہاللویا. ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. پریز جیسس. آخری پیج پہ آئیے. ہاللویا. یسوع مسیح عبد العباد زندہ ہے. He is not here. He is risen. جو کوئی اسے آج قبول کرتا ہے. یسوع مسیح مر گیا. یسوع مسیح مر گیا. یسوع مسیح موت سے یہ کہتا ہے تجھے میں تیری اوقات بتاتا ہوں. یسوع نے جب صلیب پر یہ پکار کے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یروشلم کے قبرستان میں سے مقدسین زندہ ہو گئے. یسوع نے موت کو کہا میں تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہوں. یائر کی بیٹی کو میں نے زندہ کیا، تیرا اختیار اس پر نہیں رہا. لازر کو 4 دن کے بعد میں نے زندہ کیا. میں موت تجھ پر تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں. جب میں صلیب پر یہ کہوں میں اپنی روح اے باپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو یروشلم کے قبرستان خالی ہو جاتے ہیں. موت میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں. موت سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت بڑا مار کا مار دیا ہے، کہ یسوع آج اس قبر میں آ کر سو گیا ہے، مر گیا ہے. ابلیس بھی بگڑے ڈال رہا ہوگا، موت بھی جشن منا رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیں یسوع نے اسے اس کی اوقات بتائی کہ مردوں کو زندہ کرنے والا میں ہوں. نبیوں کے وسیلہ سے مردے میں نے زندہ کیے، ایلیا کے وسیلہ سے مردہ میں نے زندہ کیا، میں نے ایلیشا کے وسیلہ سے مردہ زندہ کیا، اور میں ہوں جس نے نئے عہدنامہ کے اندر مردے زندہ کیے. یسوع موت کو بتا رہا تھا تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے. موت تو ہاری ہوئی ہے، موت تو شکست خوردہ ہے. یسوع مسیح جی اٹھا. یاد رکھیں یسوع مسیح جی اٹھا. یسوع مسیح جب مرا تو جب یسوع مسیح جی اٹھا تو وہ نیا عہد نامہ لے کر جی اٹھا. ہاللویا. وہ نیا عہد نامے کے ساتھ جی اٹھا. میں صبح بھی بتا رہا تھا دنیا کے اندر واحد مذہب مسیحیت ہے جس کا بانی زندہ ہے. یسوع نے صرف دعوے نہیں کیے، صرف باتیں نہیں کی، یسوع نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. ہاللویا. آئیں آج اس موقع پر یسوع کو اپنا نجات دہندہ بنائیں اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم زندگی بسر کریں. یہ جی اٹھنے کی قدرت آج ہمارے بھی پتھروں کو ہٹا سکتی ہے، آج ہمارے بھی پہاڑوں کو میدان کر سکتی ہے. یہ جی اٹھنے کی قدرت ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے. یسوع مسیح کی قبر سے خوشخبری کی آواز آئی ہے جو آج تک کسی قبر سے نہیں آئی. آؤ اور دیکھو وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. میرے ساتھ زور سے آپ نے کہنا ہے یسوع مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح خداوند ہے. ہاللویا. آئیے